وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آج اللہ کی توفیق سے ایک دین کے اہم مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو شروع کروں علم حاصل کرنے کے چند آداب ہیں اور اس کی بہت ہی شاخیں ہیں، بہت ہی شقیں ہیں. ساری چیزیں ہم آپ کو نہیں بتلا سکتے، لیکن ایک دو چیزیں جو فی الحال ہماری کلاس میں تعلق رکھتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے. تو ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں گویا کہ اللہ کی عبادت کے لیے، تو ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام علم حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ شریعت کا، جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں آتی ہیں. اللہ اس کے رسول کی جب باتیں آتی ہیں تو پورے ادب و احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے خلاف میں ایک چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی میں سے ایک بنیادی چیز ہمارے جو موبائل فون ہے، جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو وائبریٹ پہ بھی نہیں، بالکل سائلنٹ موڈ پہ رکھ لیں تاکہ جو ہے اس کا اثر کیمرے پر بھی نہ ہو، مائک پر بھی نہ ہو. تو ہمارا یہ جو موضوع ہے تذکیر المؤمن بتاریخہ الہجری، محرم کی مناسبت سے یہ اس عنوان کا انتخاب کیا گیا. یعنی جو تاریخ ہے، ایک تو ہجری تاریخ، ایک تو جو پوری تاریخ ہے. یہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو صرف ایک مذہبی طور پر نہیں بلکہ انسان کی ایک اہم ضرورت ہے. انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. ایک مذہبی طور پر ہم بعد میں آئیں گے. بحیثیت انسان کی ہر انسان کو ضرورت پڑنے والی چیز ہے یہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے، پوری کائنات کا مدبر ہے، کائنات کو تدبیر دینے والا، کائنات کو چلانے والا، اس نے بندوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں ان کے لیے جو بھی ضروریات ہیں ساری چیزیں فراہم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو انسانوں کو اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت وہ تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. ایک بنیادی بات سمجھنے کی، یعنی اس دنیا کو چلانے والا مدبر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کا مدبر ہے. اور اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی چیز کی صلاحیت رکھی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کے قانون ہی کو یہ قبول کرے گی یہ زمین. دوسرے قانون کو، دوسروں کے دستور کو یہ ہماری زمین قبول نہیں کرے گی. اللہ نے اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. اس زمین کے اندر صرف ایک ہی صلاحیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو قبول کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین کا بھی خالق ہے، اس میں بسانے والے جو بسے ہوئے جو انسان ہیں ان کا بھی خالق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ مخلوق کے درمیان، اور مخلوق میں سے خاص کر جو انسان ہیں، ان کے درمیان جو معاملات ہونے والے ہیں، بے شمار معاملات صرف کاروبار کے حد تک نہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ تو عین جو عبادت ہے، کاروبار بھی ایک عبادت ہے، لیکن جو عین عبادت ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، پھر اسے زکوٰۃ، حج ہے، اور پھر نکاح طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، ایلا کے مسائل، ہاں، کفارے کے مسائل. کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، کفارے میں روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور روزوں کا بھی تعلق ہے. تو ایسی جو عبادتیں ہیں ان سب کا تعلق بھی جو ہے اس چیز سے تعلق رکھتا ہے جو قمری تاریخ ہے. ہم بعد میں آئیں گے اس پر انشاءاللہ. تو انسان کے جو معاملات ہیں ان سب کی ایک اہم ضرورت تاریخ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا تبھی سے یہ تاریخ کا سسٹم بھی اللہ نے رکھا. ابھی دیکھیے قرآن مجید کھولیے.
बेहतर है अगर आप अपने सामने मुसहफ रख लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सूरह तौबा, सूरह तौबा खोलिए आप लोग। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इशा से पहले यानी इशा के अज़ान या नमाज तक जमात इकामत तक इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें अगर बाकी हों या आपके कुछ सवालात हों तो इंशाल्लाह उसको इशा के बाद रखकर आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अभी देखिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 36 है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा। इन्न इद्दतश-शुहूरि के महीनों की गिनती इंदल्लाहि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास 12 शहरा 12 की आदत है, 12 की गिनती। फी किताबिल्लाह, फी किताबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब में यानी लौह महफूज में। अब देखिए यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, यानी जिस दिन से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जमीन और आसमान को पैदा किया है इसकी आदत कितनी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ, और जो कि हमारा खालिक है। समझ रहे हैं, ये वाज़ेह बात है। लेकिन हम जो है कबल इसके कि हम आपको ये बतलाएं कि इस्लाम में जो हिजरी तारीख शुरू हुई, एक क्यों कर शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई और किस मकसद के तहत शुरू हुई, ये सारी बातें बाद में आएंगी। मैं आपको बुनियादी तौर पर यह बतलाऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले कि कब्ल की जो जिंदगी है, यानी कब्ल की जिंदगी से मतलब आदम अलैहिस्सलाम से मैं मुराद ले रहा हूं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले से लेकर यानी आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने तक की जो तारीख है, इस तारीख में इस मुद्दत में लोगों के दरमियान वैसे ही मामलात हुआ करते थे। तो लोग अपने मामलात को हल करने के लिए किस एतबार से तारीख को अपनाते थे, आप इसको बता सकते हैं? आदम अलैहिस्सलाम से जो तारीख चलती आ रही है, अपने अपने दौर के लोग अपने अपने इलाकों में लोग अपने मसाइल और अपने मामलात के हल के लिए कौन सी तारीख को अपनाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी आदमी का ये कहना, कोई आदमी किसी के पास कर्ज ले लिया और उसका ये कहना कि देखो मैं आपको 2 साल के बाद कर्ज दे दूंगा, तो 2 साल जो होते हैं उसकी वो किस एतबार से उसकी मुद्दत जारी करते हैं। और कोई आदमी पैदा हो जाता, कब कहते कि इसकी उम्र इतनी हुई है और ये उस वक्त पैदा हुआ, ये अंदाजा कैसे लगाया करते थे, कोई बतला सकते हैं? कोई अहम वाकया जी, कोई अहम वाकया, जैसे मसलन मिसाल के तौर पे नूह अलैहिस्सलाम का वो तूफान हो जी, यानी नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफान आया, तब से उस तूफान के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके ज़रिए से एक नस्ल जारी हुई। तो लोग किसी की उम्र या कोई मामलात को हल करने के लिए कहते कि ये तो तूफान नूह के इतने साल के बाद ऐसे तारीख करते। एक हदीस आती है सही बुखारी की एक हदीस आती है,
صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر کھولیے 3934. یہ حدیث اس ٹاپک پر اصل ہے، یعنی اسی حدیث کو رکھ کر کے محدثین جو بھی شرح کیے ہیں یا مفسرین اس حدیث کے سلسلے میں جو باتیں لکھتے ہیں اسی حدیث کو اصل کے طور پر رکھتے ہیں، اور اسی حدیث کی شرح ہی میں ساری باتیں آتی ہیں. وہ حدیث کھولے بولتا ہوں میں آپ کو. جی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب مناقب الانصار، کس میں؟ کتاب مناقب الانصار، یعنی انصار جو صحابہ ہیں ان کے مناقب، ان کی فضیلتیں، ان کے تعلق سے جو تعریفی کلمات جو آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جو اس کی جو کتاب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں باب التاریخ. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں تاریخ کا باب، باب التاریخ. پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَمِنْ أَيْنَ أَرَّخُ التاریخ، کہ کہاں سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، کہاں سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے. وَمِنْ أَيْنَ أَرَّخُ التاریخ، یعنی لوگوں نے تاریخ کہاں سے شروع کی. امام بخاری رحمہ اللہ وہ باب باندھنے کے بعد سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک چھوٹے سے کم عمر کے تھے، بہت کم عمر کے تھے، اور یہ 86 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 80 پر 6 ہجری کو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بصرہ میں انتقال ہوا. یہ کہتے ہیں کہ ما عدوا من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مطابق تاریخ نہیں شروع کی. یعنی تاریخ کب سے شروع کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی نہیں، بلکہ ولا من وفاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی بنیاد بنا کر کے تاریخ نہیں شروع کی، بلکہ الا من مقدمہ المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو آئے تب سے جو ہے تاریخ شروع کی. اس حدیث کی شرح میں محدثین بہت سارے باتیں لکھتے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہیں، انہی کے دور کے امام عینی رحمہ اللہ ہیں. یہ سب محدثین اس کی شرح میں بہت سارے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، اور خاص کر جو محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ ہیں، جن کی سیرت پر کتاب ہے سیرت ابن اسحاق مشہور ہے، محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ 150 ہجری سن وفات ہے ان کا، محمد ابن اسحاق. تو ان جو لوگ یہ حضرات جو تاریخی باتیں بتلاتے ہیں کہ تاریخ جو شروع ہوئی آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو لوگ جو تاریخ اپنایا کرتے تھے اس کا ایک خاکہ بیان کرتے ہیں، اس کا ایک خاکہ. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز، آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، تو اس وقت سارے لوگ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے تاریخ کے طور پر اپناتے تھے. کہ مثال کے طور پر یہ کب پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے اتنے سال کے بعد. یہ واقعہ کب ہوا؟ آدم علیہ السلام کے اترنے کے اتنے سال بعد. تو گویا کہ ان کے پاس تاریخ کے لیے ایک چیز کیا تھی؟ جیسے ہم بولتے ہیں ہجری تاریخ کتنی ہے؟ 1432. اب ہم کس طور پر کہتے ہیں؟ گویا کہ ہمارے پاس ایک واقعہ ہوا ہے. تو اس دور کے لوگ کوئی بھی چیز کو بتلاتے یا اپنے معاملات کو حل کرنا ہوتا تو آدم علیہ السلام جو زمین پر نازل ہوئے سب سے پہلے اسی قصے کو بنیاد بنا کر اپنے سارے مسائل کا حل کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر، جیسا کہ ہمارے شاکر بھائی نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک زبردست جو عذاب آیا تھا طوفان کی شکل میں، اس واقعے کو بنیاد بنا کر، یعنی نوح علیہ السلام ان کے ساتھ چند مومن تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کشتی کو صحیح سلامت پہنچایا، سارے لوگ اتر گئے. تو ان سے جو نسل چلنے لگتی تھی تو وہ اپنے معاملات یا کوئی چیز کو کوئی ڈیٹ فکس کرنا ہو کہ اس دن ہم ایسا کریں گے، تو یہ بتلاتے کہ اتنے دن کے بعد ایسا کریں گے. تو اس کا حساب کہاں سے لگاتے تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان کی تاریخ کو بنیاد بنا کر اپنے سارے معاملات کا حل کیا کرتے تھے. ایک ہی. پھر تیسرے نمبر پر یہی تاریخ چلتی تھی، یہی تاریخ چلتی آ رہی تھی. تیسرے نمبر پر وہ عظیم الشان واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا. کون سا تھا واقعہ وہ؟ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، وہ پوری دنیا کی نظر میں وہ چیز آ گئی تھی اور بالکل سب کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی کو اتنی دہکتی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اس میں ان کو ڈال دیا گیا ہے اور آگ ہے کہ ان کو چھو نہیں رہی ہے.
اور اس پہ وہ صحیح سالم موجود ہیں. یہ عظیم الشان واقعہ تھا جو ہر کسی کے علم میں آ چکا تھا, ہر کسی کے علم میں آ چکا تھا, اتنا عظیم الشان واقعہ. اور وہ اس لیے بھی کہ ایک بادشاہ کی طرف سے ہوا تھا, اور جب بادشاہ کی طرف سے آگ جلائی گئی تو سارے لوگوں کے علم میں آئی, اور پھر دیکھی کہ اتنی بڑی آگ بھی ان کو جو ہے نہیں جلا سکی, اس میں وہ جھلس نہیں سکی. تو یہ تو واقعہ جو ہے سب کے علم میں آ گیا, ہر کسی کے پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو, ہر کسی کے علم میں یہ بات آ گئی. تو اس اعتبار سے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ اس واقعے کو لیتے. ان کے پاس کوئی بیسک چیز نہیں تھی, ان کے پاس کوئی بنیادی طور پر کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی. بس کوئی واقعہ ہوتا تو اسی واقعے کو بنیاد بناتے, اس کے بعد کوئی واقعہ ہوتا تو پھر اس کو اپنی بنیاد بناتے. تو ابراہیم علیہ السلام تو یہی تاریخ چلتی آ رہی تھی, یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا. اور یہاں ایسے لکھ دیتا ہوں, آدم علیہ السلام, اشارہ لکھ دیتا ہوں, آپ اس کے ساتھ اس واقعے کو سامنے لکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام پھر نوح علیہ السلام, ان کی زندگی میں کئی ایک حادثات ہو سکتے ہیں, لیکن جو حادثہ سب سے بڑا تھا اس کو انہوں نے بنیاد کے طور پر بنایا. پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور یہ مصر کے بادشاہ بنے, اور پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی آئی تھی 7 سال تک, اور یوسف علیہ السلام اللہ کی وحی کی بنیاد, اللہ کی جانب سے جو وحی آئی اس علم کی بنیاد پر انہوں نے خواب کی ایک تعبیر بتلائی اور اس کا حل نکالا. تو گویا کہ یعنی لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوا اللہ کی طرف سے. بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا. تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ایک تاریخ چلتی آ رہی تھی. تو لوگ اپنی تاریخ ایسے ہی حل کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں, ان کی زندگی کا یا ان کی جو پورا پیریڈ ہے, پوری مدت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی, سب سے عظیم الشان واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جی تھوڑا بہت قریب آ گئے اور واضح انداز میں فرعون سے جو ہے ان کا وہ ہوا بھائی لگ بھگ نہیں, دونوں کی اگر بات ملا دیں گے تو گویا کہ وہ مکمل جواب ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے تھے, دریا پار کرنے کا مسئلہ تھا. اللہ کی طرف سے عظیم الشان جو ہے ان کو معجزے کے طور پر وہ چیز دی گئی کہ وہ ایک لاٹھی مارے, جس کی وجہ سے 12 راستے بن گئے. تو اسی میں فرعون جیسا جو ظالم اور اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ, اور سب پر جو حکمرانی کر رہا تھا, سب کو تکلیف دے رہا, تو اس کو جو ڈبو دیا گیا, اس کو ڈبو دینے کی وجہ سے بلکہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہی کہ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا, اس میں اتنی بڑی عبادت انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کی. نہیں گویا کہ عظیم الشان واقعہ تھا وہ. تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر کے جانا فلسطین کی طرف, اور فرعون کا ڈبو دیا جانا, صرف چھٹکارا نہیں بلکہ اسے غرق بھی کر دیا گیا, ڈبو دیا گیا. تو یہ جو عظیم الشان واقعہ تھا تاریخ کا, تو اس کے بعد کے لوگ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے اسی کو بنیاد بناتے ہیں, اپنی پچھلی تاریخ کو نہیں, اسی تاریخ کو. تو یہی آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, لگ بھگ دیکھیں گے کہ آپ پورا اگر یہ کریں گے دور دور تک بھی گویا کہ ایک ہی زمین. ایسا نہیں کہ کوئی بالکل یورپ کے کسی آخری حصے میں تھا تو پھر کوئی ایشیا کے بالکل آخری حصے میں, ایسا نہیں, بلکہ ایک زمین کا ایک مکمل وہی حصہ جس میں سارے انبیاء آئے. اسی لیے اہل علم جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے وہ عموماً وہی نبیوں کا نام لیا گیا ہے, انہی نبیوں کا نام لیا گیا ہے جن کا تعلق عرب زمین سے ہے, جن کا تعلق خطۂ عرب سے ہے, عرب سے تعلق ہے. ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے سورہ, یہ کھولیے آپ, ہے مصحف آپ لوگوں کے سامنے, سورہ غافر کھولیے, یعنی سورہ مؤمن, سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78, سورہ نمبر 40 المؤمن آیت نمبر 78. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. یعنی اے اللہ کے رسول, ہم نے آپ سے پہلے بے شمار لوگوں کو بطور رسول اور نبی کے اس دنیا میں بھیجے ہیں, اور بہت سارے نبیوں کے قصے جس کی ہم ضرورت سمجھتے ہیں قصے آپ کو سنائے ہیں, اور کئی ایک ایسے نبی ہیں جن کے ہم آپ کو قصہ سنائے ہی نہیں. وہ کون ہے آپ کو بھی نہیں معلوم ہے, اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم وہ کون ہے, اس لیے کہ وہ ضرورت نہیں سمجھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, تو وہ نہیں بتلایا گیا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انبیاء قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے,
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جن کا ذکر کیے ہیں نبیوں کا وہ عرب سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں. تو قرآن مجید وہاں نازل ہوا تو ان کے علم میں پہلے سے یہ باتیں تھیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ ان لوگوں کے لیے ایک ہی چیز تھی یہ سارے واقعات, لیکن ہر کوئی اپنے اپنے اس عظیم الشان واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے معاملات کا حل کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہاں تک قصہ چلا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے آئے تو اس وقت اس دوران بہت سارے حادثات ہوئے. مثال کے طور پر یعنی عیسائی بادشاہوں نے جو یہودیوں کا جو معبد تھا, یہودیوں کے جو عبادت خانے تھے جیسے بخت نصر وغیرہ ہے, اس نے جیسے ان کو ہلاک کیا تو اس کو بھی بنیاد بناتے تھے. اسی طریقے سے ذوالقرنین کا جو واقعہ ہوا, ذوالقرنین رحمہ اللہ جو کہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور صالح انسان تھے, صالح بندے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, وہ جو یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار قائم کی اس کو بھی جو ہے بنیاد بنا کر کے لوگ اپنی تاریخ کا حل کیا کرتے تھے. گویا کہ وہ کون سی تاریخ ہے, گویا کہ وہ جو صد جو دیوار بنائی گئی اس کے اتنے سال کے بعد, اس کے اتنے سال کے بعد, یا اس کے اتنے دن کے بعد, یا اس کے اتنے مہینے کے بعد, تو اپنی تاریخ کو حل کرنے کے لیے ایسے واقعات کا ہی وہ استعمال کیا کرتے تھے. اب ہم آتے ہیں بطور خاص اس عرب علاقے کو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے مبعوث ہوئے. تو وہاں پر جو تاریخ چلا کرتی تھی وہ بھی ایسی کوئی بڑے واقعے کو لے لیتے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کا بھی ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس میں آپ ایک جنگ کا نام سنے ہوں گے, حرب الفجار. سنے ہیں آپ لوگ حرب الفجار؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لگ بھگ یعنی 40 سال پہلے کا قصہ, پیدا ہونے کے 40 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے لگ بھگ جو ایک 25 سال کے بعد واقعہ ہے. 25 سال کے بعد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت یعنی 24 سے 25 سال کے درمیان تھی. اور جو ہے پھر اسی طریقے سے اس واقعے سے پہلے اس کو دوسرے نمبر پر رکھ لیتے ہیں. پہلا نمبر جو ابرہہ کا جو قصہ ہوا تھا, جو یمن کا جو بادشاہ آیا تھا. اسی لیے آپ جب سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے واقعہ فیل کے 1 سال کے بعد, واقعہ فیل کے 1 سال کے بعد. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں تھی, محدد تاریخ, اور کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس. لیکن یہ جو ہاتھی والوں کا جو قصہ ہوا وہ عرب والوں کے بالکل دل دہلا دینے والا قصہ تھا. وہ اس واقعے کو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا بات آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ واقعہ فیل یعنی جو ہاتھی والوں کا جو قصہ ہوا اس قصے کے 1 سال کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا قصہ ہوا تھا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ان کے پاس کوئی ٹھوس تاریخ نہیں, کوئی بالکل پورے یقین سے بتلا سکیں کہ اسی دن اور اسی اعتبار سے اور اس واقعے کے اعتبار سے. تو ان کے پاس چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا, اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے اہل عرب اپنے مسائل کا حل کیا کرتے. تو اصحاب الفیل ان کے پاس بہت بڑا واقعہ تھا. اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے, تو اس وقت چونکہ یعنی مکے میں ایسے کوئی بڑے مسائل تو حل نہیں ہوتے تھے. مکے میں کوئی بڑے مسائل تو حل نہیں ہوتے تھے, یعنی کوئی معاملات تو نہیں تھے. بس توحید ہی کا پرچار کرنا تھا, توحید آخرت اور نبوت کے تعلق سے ٹھوس اور بنیادی لوگوں کے دلوں میں بٹھانا تھا. اتنا ہی اصل مسئلہ تھا. کوئی احکام وہ تو مکے میں نازل نہیں ہوئے. احکام کا تعلق کہاں سے ہے؟ مدینے سے تعلق رکھتا ہے. جب مسلمانوں کے اپنے بذات خود ایک سلطنت تھی تو وہاں پر وہ سب باتیں آئیں جو احکام کے تعلق سے ہیں. اسی لیے نماز جیسی عظیم الشان عبادت بھی بالکل کب فرض ہوئی؟ بالکل مکے کے آخری دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے بعد لوٹ کر کے آئے تو اس کے چند ہی دنوں بعد ہجرت کی بات آئی, اور ہجرت کے چند دنوں کے بعد جو ہے پورے نماز کے احکام آئے. جبرائیل علیہ السلام آ کر کے نمازوں کے اوقات بتلائے, نماز کا طریقہ بتلایا, سب کچھ ہوا. تو عظیم الشان جو عبادت ہے اسلام میں نماز, وہ بھی جو ہے مکے میں شروع دن سے نہیں فرض کی گئی, اور نہ ہی شروع دن سے جو ہے وہ اس کا پورا طور طریقہ بتلایا گیا کہ کس اعتبار سے اس کا وقت کیا سب کچھ. تو اس اعتبار سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے, اور اس 13 سال کی مدت میں چونکہ ایسا کوئی بڑا معاملہ اپنے معاملات کو حل کرنا ایسا کوئی یہ بات نہیں تھی. تو چونکہ صحابہ بھی زیادہ نہیں تھے, کم تعداد میں تھے, معمولی تعداد میں لوگ اسلام قبول کیے تھے, تو یہ لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے یا تو پچھلے واقعے کا حوالہ دے لیتے جیسے اصحاب فیل ہے, یا کوئی اور واقعے کا حوالہ دے لیتے, یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حوالہ دے لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے اتنے سال ہوئے تو اتنے سال کے بعد ایسا ہوا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 3 سال بعد, جیسے ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں
اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. کوئی صحابی بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو نبی کہا تو اس کے 3 سال بعد میں نے اسلام قبول کر لیا. حالانکہ وہ مکے کے تھے, آپ کے قریب رہتے تھے, آپ کو جانتے تھے, پہلے سے بچپن سے آپ کو جانتے تھے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتے تھے, ان سب کے آپ جب پڑھیں گے قصے تو اس میں یہی بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو نبی بننے کے 30 سال میں نے اسلام قبول کر لیا. تو گویا کہ ان کے پاس چونکہ عرب میں نبوت ایک بالکل غیر معمولی چیز تھی, ایک الگ ہی چیز تھی, اچانک کوئی نبی بن گئے ہیں, تو اس اعتبار سے وہ بھی ان کے پاس ایک بڑا واقعہ تھا. تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے, تو اس کا حوالہ دیتے نبوت کا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے گئے, ہجرت کر کے مدینے کو گئے, اور ہر ایک کے اوپر فرض ہو گیا کہ ہجرت کر کے مدینے کو ہی آنا ہے, ورنہ قرآن مجید کیا بتلاتی ہے ہمیں اسلام کا, جو اب ہم پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے مکے میں رہ ہی نہیں سکتا, اس کو آنا ہی پڑے گا ہجرت کر کے, ورنہ اس کے اوپر کس قسم کا لیبل لگے گا اللہ کی طرف سے, کس قسم کا لیبل لگے گا, یعنی وہ منافق ہے. وہ کس اعتبار سے, یعنی وہ ہجرت کر کے اگر مدینے کو نہیں آتا ہے, اگر وہ بچہ ہے یا کمزور ہے, کوئی آدمی یا عورت ہے, وہ اپنے آپ سے نہیں آ سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ کمزور ہے, یا ان کے کوئی سرپرست ہے جو انہیں اتنا زبردست کر کے روکے رکھے کہ وہ نہیں آ سکتے, وہ تو معذور ہیں. لیکن بغیر کسی عذر کے کوئی ہجرت کر کے مدینے کو نہیں آتا ہے تو وہ تو اللہ کی نظر میں مومن ہی نہیں ہے وہ. اور اس تعلق سے بے شمار آتے ہیں, اور چونکہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے, ابھی اس میں نہیں جانا ہے ہم کو. تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے, اور مدینے میں اپنی سلطنت تھی, اپنا قانون تھا, اپنا دستور تھا, اور جو ہے سب کو اسی میں آنا تھا, تو وہاں پر جو ہے بہت سارے معاملات آئے. اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جو 10 سالہ زندگی, مدینے کی جو 10 سالہ زندگی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے, اس تعلق سے 2 روایتیں آتی ہیں. لیکن وہ دونوں روایتیں بھی محدثین کے نقطہ نظر سے مکمل طور پر ضعیف ہیں. اور یہ دونوں روایتیں, ایک تو جو ہے کیونکہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس کی سند نہیں ہے. امام زہری رحمہ اللہ جن کی پیدائش سن ولادت جو ہے 52 ہجری ہے, جن کی سن ولادت کتنی ہے, 52 ہجری, اور بعض روایتوں میں جو 58 ہجری ہے ان کا, اور ان کا انتقال 125 ہجری کو ہوا. امام زہری رحمہ اللہ, محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری, اور یہ محدثوں کے بالکل رئیس ہیں. امام زہری رحمہ اللہ سے جو ہے امام زہری اور امام شعبی رحمہ اللہ, جن کا انتقال جو ہے 94 ہجری کو ہوا, ان سے بعض روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کیا کرتے تھے. اور ایک روایت آتی ہے, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ سب ساری روایتیں ابن عساکر رحمہ اللہ معلوم ہے آپ کو, ابن عساکر رحمہ اللہ کون ہے جی, سلف میں سے ہیں, اور کچھ عطا پتہ ہے. الحسن ابن علی ان کا نام تھا, ابن عساکر کے نام سے مشہور ہیں, اور 571 ہجری, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بتلائی جاتی ہے, عیسوی تاریخ, میلادی تاریخ 571 عیسوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت جو بتلایا جاتا ہے, وہ ہے کہ 571 ہجری ان کا سن وفات ہے. یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو, 571 ہجری. تاریخ دمشق انہوں نے کتاب لکھی, دمشق کی پوری تاریخ, دمشق کے عالم تھے یہ, دمشق کی پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے, تقریباً 50 جلدوں میں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, 50 جلدوں میں ہے. یہ بڑی بڑی لائبریری میں ہو سکتی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی لائبریری میں یہ سب رکھنے کی کتاب نہیں, بلکہ پورا بھر جائے گا وہ صرف ایک ہی کتاب سے. تاریخ دمشق, سبحان اللہ, عجیب و غریب کتاب ہے. اور اس کتاب میں بے شمار یعنی صحیح روایتیں بھی ہیں, اور بے شمار موضوع روایتیں بھی, من گھڑت بھی ہیں, ضعیف تو بہت ہے, موضوع روایتیں بھی اس کے اندر ہیں, بالکل عجیب و غریب قصے, وہ قصے بھی ہیں جو بالکل قرآن حدیث سے ظاہری طور پر ٹکراتے ہیں, ایسے قصے بھی اس کے اندر موجود ہیں. کیونکہ انہوں نے دمشق سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی راوی ہیں, سب کے ترجمے, سب کی جب سوانح حیات لکھی تو سارے واقعات اس کے اندر لے کر کے آ گئے. تو اس میں جو ہے تاریخ, اپنے ابن عساکر تاریخ دمشق میں 1-2 واقعے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا یعلا بن امیہ, یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ, فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے. نام سنے آپ یہ صحابی کا, نام سنے تھے ابھی یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے, فتح مکہ کے وقت, اور 42 ہجری میں ان کا انتقال ہوا.
42 हिजरी में जंग जमल जो हुई थी, जिसमें आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी थी। उनका जो ये था जिसे बोलते हैं, जिसमें वो बैठा करती थी, उसको यही उठा करके ले जाया करते थे, या अला इब्न उमय्या रजी अल्लाह अन्हु। इनके ताल्लुक से एक किस्सा आता है कि ये यमन में रहते थे, ये यमन में रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बतलाते हैं कि मेरा कुछ मामला हो गया था, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लिखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें तारीख लिख करके भेजी कि यानी रबीउल अव्वल, कुछ तारीख लिखे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रबीउल अव्वल में यानी इतने साल, गोया कि आप सबने हिजरत को बुनियाद बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना मसला हिजरत से रख करके अपनी एक तारीख बतलाई थी कि हिजरत के इतने साल और रबीउल अव्वल का महीना था करके कुछ तारीख लिखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि मुहद्दिसीन के नुक्ते नजर से यह हदीस बिल्कुल भी ज़ईफ है, नाकाबिल अमल है, और इसमें कई इल्लतें जो अभी फिलहाल यहाँ बताने की नहीं है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि एक हदीस जो अल्लाह के रसूल से हमें मालूम होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुहद्दिसों के पास बिल्कुल ज़ईफ है, नाकाबिल हुज्जत है, नाकाबिल इस्तिदलाल है। एक बात हो गई। यानी सीधी सादी बात यह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज साबित नहीं है, सही हदीस हो और पूरी सराहत के साथ हो, ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है जिसके अंदर सेहत हो। तो ये एक रिवायत मिलती है, और वो भी मुहद्दिसों के नक्ते नजर में क्या है, ज़ईफ है। इस सिलसिले में उलमा कई बातें बतलाते हैं, जिसका खुलासा यही है कि कोई ठोस तारीख ऐसी नहीं थी सहाबा के पास भी। बस अपने मसाइल को हल करने के लिए जैसे पहले लोग क्या करते थे वैसे ही क्या करते थे। हो सकता है सहाबा आपस में यही कहा करते होंगे कि चलो हिजरत के इतने साल, हिजरत के इतने साल, नबूवत के इतने साल, ऐसे ही क्या करते होंगे, या ये वो बोलते होंगे कि बदर की लड़ाई के बाद इतने साल के बाद, उहद की लड़ाई के इतने साल के बाद, इतने महीने के बाद। लेकिन कोई ठोस तारीख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई तारीख नहीं थी। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना चूंकि जो है वो बहुत सारे फितने आसपास के थे, उससे निपटने के लिए उनकी पूरी जिंदगी चलेगी, 2.5 साल का ज़माना था, तो उनका भी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी इंतकाल हुआ। लेकिन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कब खलीफा बने, कितने साल हिजरत के? 14 हिजरी से हिसाब रखिए, लगभग 14 हिजरी, यानी 13 हिजरी की बिल्कुल आखिर का मसला, आखिर का हिसाब करते हुए 14 हिजरी से क्या 13 साल नहीं, कितने साल नहीं, कब खलीफा बने वो, बहरहाल ठीक है 14 हिजरी से। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने, उस वक्त भी वही बातें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी और जो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में थी। लेकिन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो लगभग उनके भी यानी ये जो हिजरी तारीख शुरू हुई वो 16 हिजरी से, ये मालूम करके रखिए 16 हिजरी से। लेकिन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ये जो हिजरी तारीख शुरू की, इसके लिए जो वो इक़दाम की, इसके लिए वो जो सहाबा को जमा करके मशवरा किए, वो किस वजह से अचानक कैसे उनके दिल में बात आई, क्यों कर ये शुरू किए? जी जी बोलिए बोलिए, अहसन तुम जी। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु जी जी एक बार उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खत जी बोलते हैं कि आपके खतूत हमें आते हैं जी बिल्कुल, और उसके अंदर जो है तारीख नहीं होने की वजह से बिल्कुल। आपका कौन सा हुक्म पहले है और कौन सा, बहुत अच्छे बिल्कुल, जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ कर के आए हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। और कोई बात, यही बात है क्या, और कोई बात है? यही बात है, और कोई बात है? ये भी आने वाला था उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पैसे कुछ जी आने वाले थे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। हाँ, उसके अंदर जो है वो कौन सा शाबान के सिलसिले में, वही मालूम शाबान के सिलसिले में जी। और माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उनको ये जो जरूरत पेश आई कि तारीख होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए, तो इस एतबार से बिल्कुल सही जो रिवायतें हमको मिलती हैं वो 3 तरह के वाक़े हैं। हो सकता है ये 3 वाक़े, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये वाक़या हो सकता है, ये वाक़या, तीनों वाक़े हैं, और तीनों वाक़े एक साथ जमा होने की वजह से उनके अंदर ये आज़म हो गया कि अभी मुझे करना ही है, ये इरादा पक्का हो गया। वो है कि तीनों वाक़या थे। एक वाक़या अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ का गवर्नर बना करके भेजे थे, यमन का, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनसे कई एक हदीसें मरवी हैं, यानी मुक्सिरीन में से तो नहीं है, यानी वो सहाबा में से तो नहीं है जिनसे हजारों की रिवायतें हैं, लेकिन उन सहाबा में से जिनसे बहुत ज्यादा रिवायतें हैं।
ایک تو یہ ملک یمن میں رہتے تھے، پھر جو ہے ملک شام میں بھی رہے، بصرہ میں بھی رہے، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک لمبا عرصہ بھی گزارے، ایک لمبی مدت تک لگ بھگ جو ہے 40 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، جس کی وجہ سے ان سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوئی، تو ان سے روایتیں بھی زیادہ ہوئی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، میں نام بھی دیتا ہوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ جب یمن میں رہا کرتے تھے کہ انہوں نے یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر کے یہ کہا کہ دیکھو امیر المومنین، آپ کی طرف سے ہمیں بہت سارے خطوط ملتے ہیں، آپ کی طرف سے ہمیں بہت سارے خطوط ملتے ہیں، اور آپ کی طرف سے جب ہمیں خطوط ملتے ہیں ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو یہ بھیجا ہے، آپ نے ہم کو کس تاریخ میں یہ بھیجا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ایک حکم دیا ہوگا اور فوراً آپ نے ایک اور خط لکھا ہوگا، اور اس میں یہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا، ابھی یہ مت کیجیے، ابھی یہ کیجیے. ہو سکتا ہے ہم کو پہلے وہ خط مل جائے یا وہ خط مل جائے، یا وہ پورا معاملہ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے آپ نے لکھا ہو کہ فلاں جگہ پر ایک بڑی فوج کو بھیجو، اور ہم کو جب تک وہ خط پہنچے پھر آپ دوبارہ بھیجا ہو کہ نہیں ابھی فوج کو نہیں بھیجنا چاہیے، مسئلہ حل ہو گیا. ہم کو کیسے معلوم ہو؟ آپ تاریخ لکھ کر کے بھیجے. تو یہ جو واقعہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو، واقعی وہ سوچے کہ ہاں جب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو تاریخ نہیں لکھنے کی وجہ سے کون سا حکم کب کا ہے اور کس میں کیا بات کہنی چاہیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک تاریخ ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک تاریخ ہو. ایک واقعہ. ایک دوسرا واقعہ جیسا کہ ہمارے عبداللہ بھائی نے کہا کہ آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور براہ راست ان کا مسئلہ نہیں تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا، صحیح بات یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی قرض دینا تھا، کسی آدمی سے قرض لیا تھا، اور اس کو جب وہ قرض ادا کرنا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں شعبان کے مہینے میں دوں گا. کب کہا؟ شعبان کے مہینے میں دوں گا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ، اصل میں چونکہ بیت المال کا پیسہ تھا وہ، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ بات گئی کہ دیکھو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں تمہارا قرض ادا کروں گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ای شعبان الذي نحن فيه، ای شعبان الذي نحن فيه او الذي مضى او الذي هو آتين. کون سا شعبان؟ جو گزر گیا وہ، یا جو اب جس مہینہ میں جو ابھی آ رہا ہے شعبان کا آج کل میں، وہ کہ جو اس کے بعد کا شعبان آنے والا ہے، کون سا شعبان؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ لوگ صرف اتنا کریں کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں دے دوں گا، شعبان کے مہینے میں دے دوں گا، وہ مہینے میں دے دوں گا، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سے سال میں دینے والے ہیں آپ؟ تو کوئی تاریخ ہونی ہی چاہیے. تو یہ ایک واقعہ تھا. الدین لکھتا ہوں میں اس کو، الدین نہیں الدین، قرض. الدین الگ ہے، الدین الگ ہے. قرض کے سلسلے میں ایک واقعہ. ایک تیسرا واقعہ جو مؤرخین اس واقعے کو بھی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی میں جو آپ کو جس صحابی کا نام لیا تھا، یعلا ابن امیہ، یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ. یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے یمن کی طرف بھیجے گئے تھے بحیثیت گورنر کے. پورے یمن کا ہو سکتا ہے یا یمن کے کسی ایک علاقے یا کسی ایک حصے میں ہو سکتے ہیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ ایک قاضی تھے، اور علماء صحابہ کے علماء یعنی بڑے علماء میں سے ہی یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ. ان کو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یمن کی طرف بھیجے تو یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی بات لکھتے تو تاریخ کے ساتھ لکھ کے بھیجتے، تاریخ کے ساتھ. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ہم کو ہماری تاریخ ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ. یہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر کے بھیجتے ہیں. مثال کے طور پر روم والے جو تھے، روم والے، فارس والے، ان کی اپنی اپنی ایک تاریخ تھی، ان کی اپنی اپنی ایک تاریخ تھی، اور یہ پہلے کافر تھے، پہلے غیر مسلم تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے. یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ تو یہ چونکہ اس تاریخ سے واقف تھے تو اپنے کچھ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی لکھنا ہو، کوئی بھی خط عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجنا ہو تو اسی تاریخ کو لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے، لیکن تاریخ کا اہتمام کرتے تھے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا اور جس کی وجہ سے یہ سوچے کہ ہم کو تاریخ تو بڑی اچھی چیز ہے، ہم کو ہماری جانب سے کوئی تاریخ ہونی چاہیے۔ یہ تینوں واقعات کو رکھ کر کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، گویا کہ واقعات الگ الگ ہیں اور اس سلسلے میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ واقعات تو الگ الگ ہیں لیکن سارے واقعات جب مل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ارادہ مکمل طور پر یعنی اس کا عزم کر لیا ہو اور ارادہ پکا ہو چکا ہوگا اب تو مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کو جمع کیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عزم کر لیا کہ اب تو ہماری تاریخ ہونی ہی چاہیے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے اور صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے مشورہ کیے اب ہم کو تاریخ استعمال کرنی ہے، تاریخ جو ہے تاریخ ہونی ہے ہماری اپنی، تو اس کے لیے ہم کو کس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ہماری تاریخ شروع ہونی ہے۔ کیا ہے اس سلسلے میں بات ایک اور مطلب بولوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب عزم کر لیے، مکمل ارادہ کر لیے کہ اب تو ہماری اپنی ایک تاریخ ہونی چاہیے، تو سب صحابہ سے جب مشورہ کیے تو صحابہ کی طرف سے کیا کیا مشورہ آیا کہ کس چیز کو ہم بنیاد بنا کر کے ہم اپنی تاریخ شروع کریں۔ کوئی صحابہ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے کہا پیدائش سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تو کس وجہ سے اس کو رد کر دیا گیا کہ اس کو لیا کیوں نہیں گیا؟ اب جبکہ ولادت کے اعتبار سے تاریخ نہیں چل رہی ہے لیکن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، یہ ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا ان بریلیوں کا، اللہ رحم فرمائے، سبحان اللہ۔ کوئی صحابی مشورہ دیتے نبوت سے نہیں ابھی اس کے تعلق سے اختلاف تھا کس اعتبار سے؟ جی بالکل، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ایک تو اثر نہیں ہے، ان کی ولادت سے ان کی نبوت کو کیا تعلق؟ سمجھ رہے نا، جب بچہ پیدا ہوا تو کوئی بھی بچہ پیدا ہوا، اصل تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی نبوت ہے، ایک تو ان کی ولادت کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہے اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بالکل اسی دن اسی تاریخ کو ہوئی، یہ کوئی حقیقت میں ثابت نہیں ہے، یعنی بہت اختلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے ولادت کے سلسلے میں، تو یہ چیز کی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے بھی رد کر دیا۔ ایک اور مشورہ کیا آیا کہ ان کی نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، یہ کیوں کیا قبول نہیں کیا گیا؟ اس سلسلے میں بعض مورخین اور خاص کر حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ جانتے ہیں آپ؟ ہاں کب کے ہیں وہ؟ ابن القیم سے پہلے کے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے پہلے کے ہیں، 597 ہجری سن وفات ہے ان کا، 597 ہجری 97۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے بھی کہ کس دن ہوئی، یعنی اسی وقت ان کی ابتدا ہوئی، اس کا بھی جو ہے صحیح معنوں میں تاریخ کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں بھی بالکل یہ کہا جائے کہ اسی دن آپ کو نبوت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر میں، لیکن کس دن اور کس دن، یہ تو حدیث کے اندر ہے، یہ کیا بولتے ہیں، نہیں باقاعدہ اس کی مکمل تاریخ کس اعتبار سے وہ بھی جو ہے معروف اور معروف نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے نہیں لیا۔ ایک اور رائے کیا آئی؟ فتح مکہ سے، فتح مکہ کی بھی بات آئی، فتح مکہ کی بھی بات آئی، تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تعلق سے بھی، بلکہ غزوہ بدر کے تعلق سے بھی بات آئی تھی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के ताल्लुक से जब बात आई तो उलमा ने इन्हें सहाबा ने ये कहा कि खासकर हाफिज इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बात आती तो सहाबा को तकलीफ होती, सहाबा को तकलीफ होती। उस तकलीफ की वजह से कहा कि वो तारीख नहीं चाहिए। जब आएगी हमको एक गम होगा, एक दुख होगा कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल की बात आई, यानी आप के इंतकाल के इतने साल बाद गोया कि हमको एक दुख होता रहेगा जब हम तारीख लिखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बात आएगी। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत है अल्लाह के रसूल की आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वजह से इस तारीख को भी नहीं लिया गया। बाद में अली रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने कहा कि हिजरत के वाक़ये को हम बुनियाद बनाकर हम अपनी तारीख चलाएं। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को ये चीज़ बहुत पसंद आई और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, यही तारीख चलनी चाहिए। कौन सी तारीख चलनी चाहिए? हिजरत, नहीं, हिजरत को बुनियाद बनाकर, हिजरत को बुनियाद बनाकर। इस सिलसिले में कई एक बुनियादी बातें हैं मैं जो आपको तफसील से बतलाना चाहता हूँ। हिजरत की जो तारीख है हकीकत में ये मिन इंदिल्लाह है, अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह की तरफ से है। और इस सिलसिले में बात के उलमा ने बहुत तफसील के साथ लिखी है और वाकई पढ़ने के बाद और सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि बात दिल को लगती है और दिल को इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ, ये वाकई अल्लाह की जानिब से है, ये वाकई अल्लाह की जानिब से। अब देखिए, अच्छा पहली बात, इससे पहले आने से पहले हम लोग एक और सवाल, हिजरत ही को क्यों बुनियाद के तो हिजरत ही को क्यों बुनियाद बनाए, हिजरत की बुनियाद पर तारीख क्यों शुरू की गई? बहुत अहम वाक़या था शेख। उसके बाद ही जो है मुसलमान जो है एक ऑर्गेनाइज्ड उसमें है। जी बोलिए बोलिए। यानी हिजरत ही को सब हाजिर है ना कि किसी को नींद भी आ रही है, क्योंकि वाकई मौजू है ऐसा कुछ खुश्क मौजू है, इसलिए जो है हर किसी को दावत नहीं दी गई, बल्कि जो है जो खास तौर पर जो है समझ सकते हैं, कुछ उनके पास बेसिक है और कुछ खल्फिया जैसे बैकग्राउंड जैसे इल्मी तौर पर है, ताकि समझने के लिए आसानी हो। तो ये जो आप सहाबा ने हिजरत ही को क्यों बुनियाद बनाए, हिजरत ही को क्यों बुनियाद बनाए? हिजरत के बारे में इस्लाम की मजबूती है, इस्लाम की मजबूती, अपनी ममलकत, उससे पहले यानी खुल करके अल्लाह की इबादत करना, बिला खौफ, पूरी तरह से निडर होकर के, पूरे मामून होकर के अल्लाह की इबादत करना, समझ रहे हैं? ये चीज नहीं थी हिजरत से पहले। हिजरत के बाद वो बात आई कि पूरे खुल्लम खुल्ला आप इस्लाम के हर कानून पर पूरे आसानी के साथ अमल कर सकते हैं, वो चीज एक। और हिजरत के बाद ये अहकाम दीन में शरीयत के अहकाम से दीन की तकमील का जरिया, गोया कि इसके बाद दीन का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था अहकाम का, मामलात का, बेशुमार चीजें सब कब हुई? हिजरत के बाद। गोया कि हिजरत से पहले वो चीजें नहीं थी। तो गोया कि हिजरत एक अजीमुशान वाक़या है जिसकी वजह से इस्लाम की तकमील के बहुत सारे जो बाब थे वो उसमें जो है मुकम्मल किए गए। और इसी से जर्रा हट करके इस्लाम की बालादस्ती, इस्लाम की बालादस्ती, ये शायद जो लोग उर्दू अच्छी तरह नहीं जानते उनके लिए तकलीफ होगी। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ही का सिवा सिक्का चलने लगा। वो है कि आप देखते हैं कि सहाबा, इसी के बाद पूरी जो जंगें हुई, बड़ी बड़ी पूरी जंगें जो हुई, कब हुई? जंगे बदर पहले सब जो है इसके बाद, यहाँ तक कि बदर जो जिसको अल्लाह ताला ने कहा यौमुल फुरकान, यौमुल फुरकान कहा अल्लाह ताला ने, यानी यौमुल फुरकान हक और बातिल में फर्क करने वाला दिन था। जो बदर की जो जंग हुई, उस दिन को अल्लाह ने क्या कहा सूरह अनफाल में? यौमुल फुरकान। इतनी बड़ी जंग, सब जो है इस्लाम की बालादस्ती की बहुत बड़ी जंग थी। वो कि हक को हक अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, बातिल को बातिल भी वाज़ेह कर दिया। यहाँ तक कि वो अजीम शान फतह किसी भी अल्लाह ताला ने आप को सरफराज किया जो फतेह मक्का से मशहूर है, फतेह मक्का। इतनी बड़ी जंग है, बल्कि आप ने बादशाहों को खुतूत लिखे। तो गोया कि यानी एक मजबूर, एक बिल्कुल जो सुकेड़ा हुआ जो आदमी है, वो किसी को ऐसी खुल्लम खुला दे सकता है क्या? लेकिन देखिए आप मक्के में मदीने में आने के बाद वो एक अपना एक कानून था, अपना एक दस्तूर था, अपनी एक हुकूमत थी। और अल्लाह के रसूल ने सिर्फ अपने आजू बाजू नहीं बल्कि बड़े बड़े बादशाहों को तक अल्लाह के रसूल ने खुतूत लिखे, उनको इस्लाम की दावत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया कि इस्लाम किस कदर मजबूत हो चुका था, उससे एक अलग ही चीज है। एक और चीज,
मुसलमानों का एक जगह जमा होने का बहुत बड़ा जरिया था हिजरत के बाद। हिजरत से पहले वो बात नहीं थी। कोई आदमी इस्लाम भी कबूल करता तो हम किससे पढ़ते नहीं। खैर छुपके रहना असल चीज है, छुपके रहना असल चीज है। इसके अलावा भी कोई आदमी बाहर से इस्लाम खोल करके आता तो क्या बोलते हैं, जब मुझे ताकत मिल जाए तब आना करके फरमाया अल्लाह के रसूल ने। कई सहाबा को बोल करके भेज दिए। बल्कि एक वाकया आता है कि एक सहाबी आई थी, एक आदमी आए थे, आकर के आप इस्लाम भी कबूल किए और आप ने उनसे ये भी कहा कि देखो जब यानी मेरा नाम जब वाजे हो जाए, जाहिर हो जाए और जब मालूम हो जाए कि मुझे फतह मिल चुकी है तब तुम वापस आना। तो वो बहुत दिन हिजरत के बाद, बहुत सालों के बाद आप के पास आए और आप उनको देखते ही पहचाने कि आप वही है ना जो उस वक्त आए थे। समझ रहे नहीं, गोया कि एक साथ जमा होना भी मुश्किल। अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करनी है। खैर हम तफसीलात में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा मसला था वो, कि सहाबा का एक साथ जमा होना कितना बड़ा कितनी बड़ी दुश्वारी थी। एक घर में बैठते जमा होने के लिए 5-6 लोग, वो भी कितना डर के। लेकिन मदीने में सबके लिए था कि मदीने को ही आए और मदीने में पूरे एक साथ जमा होना कितनी बड़ी दौलत थी उनके लिए। एक साथ जमा होना, मुहाजिरीन भी, अंसार भी, सब आपस में एक साथ रहना। तो ये कोई के सहाबा का, पूरे मुसलमानों का एक साथ जमा होने का जरिया था हिजरत। तो ये सब सारी चीजें उनके अंदर आ गई। और हिजरत से पहले जलील थे, उतनी बड़ी कोई जिल्लत, मदीने में आने के बाद, हिजरत करने के बाद एक बहुत बड़ी इज्जत मिल गई उनको। बहुत बड़ा मसला, सारे मसाइल का हल था गोया कि हिजरत। तो इस वाक़े को रखे कि वो हक और बातिल में फर्क करने वाली चीज थी वो, तो इस हिजरत को बुनियाद बना करके इन्होंने अपनी तारीख शुरू की उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। अब ये जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि ये अल्लाह की तरफ से कैसे, ये अल्लाह की तरफ से कैसे, इस सिलसिले में आप ये आयत खोलिए सूरह तौबा, मस्जिद कुबा, आयत नंबर सूरह तौबा आयत नंबर 9 और आयत नंबर है 108। 108 सूरह तौबा 108। इस सिलसिले में देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस आ रहे, जब तबूक से वापस आ रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबूक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बिल्कुल आखिरी गज़वा है। तो उस गज़वे से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो वो जो ये बात थी, क्या बोलते हैं, जो मुनाफिकीन एक मस्जिद बना लिए थे, मस्जिद ज़िरार का नाम दिया अल्लाह ताला ने, मस्जिद ज़िरार का नाम दिया अल्लाह ताला ने। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें मना कर दिया गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने को आए तो मदीने में जाने से पहले पहले एक इलाका था, उस इलाके में एक मस्जिद बनाई गई, मस्जिद कुबा। कुबा जो इलाका था वहाँ मस्जिद बनाई गई, मस्जिद कुबा, जिस मस्जिद का नाम क्या है, मस्जिद कुबा। और वो सहाबा के हाथों बनाई गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मस्जिद का, जो मुनाफिकों ने बनाई, उस मस्जिद का अल्लाह ताला ने मुकाराना किया, यानी कंपेयर किया उस मस्जिद से, उस मस्जिद का जिस मस्जिद को सहाबा ने बनाया था उस दिन। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया, ला तकुम फीही अबदा। उस आयत में गौर कीजिए कि तुम इस मस्जिद में हरगिज़ में मत ठहरो, वहाँ पर नमाज कायम मत करो। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, मिन, ये इस्तिदलाल है। मिन अव्वल यौमिन, यानी जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तक़वे की बुनियाद पर रखी गई, तक़वे की बुनियाद पर वो मस्जिद रखी गई है। उस मस्जिद की जो ईंट रखी गई थी वो किस बुनियाद पर, तक़वे की बुनियाद, अव्वल यौमिन, मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन ही से। अब ये जो मिन अव्वल यौम है, पहला दिन है, मिन अव्वल यौमिन, वो मस्जिद कब बनाई गई याद है आपको, मस्जिद खुबा कब बनाई गई, यानी कब, यानी वो सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो सहाबा जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके आए और जो मदीने में जाने से पहले जो पड़ाव डाले थे वहां पर मस्जिद बनाई गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 8 दिन थे वहां पर, मदीने में जाने से पहले की बात है, यानी हिजरत के बाद का सबसे पहला वाकया, हिजरत के बाद का सबसे पहला वाकया। तो इस मस्जिद को जो बुनियाद बनाई गई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अव्वल यौम कह करके किसको बुनियाद बनाया, हिजरत के वाकये को। ये पॉइंट समझ में आया, सबको समझ में आया। अब यहाँ पर एक इमाम है, एक आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, जो अस्सुहैली के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह, दिल दहला दे, इनकी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको।
السہیلی نام سنے یہاں السہیلی سنے نا عبداللہ ابن عبد الرحمن الخطعمی ان کا نام ہے عبداللہ ابن عبد الرحمن الخطعمی السہیلی یہ سہیل اصل میں ایک علاقے کا نام تھا وہ بغداد وغیرہ کے علاقے بھی وہیں کے ہیں تو السہیلی کے نام سے مشہور ہوئے 508 ہجری کا سن ولادت ہے اور ارے الٹا لکھ دیا 508 ہجری سن ولادت ہے اور 580 پر 1 سن وفات ہے ان کا ان کی ایک کتاب ہے الروض الانف الروض الروض الانف آپ سب کی سیرت پر کتاب ہے ان کی اس دور میں لکھے الروض الانف اس میں کیا لکھتے ہیں کہ جب مسجد قباء کا انہوں نے ذکر کیا مسجد قباء کا جب انہوں نے ذکر کیا تو اسی میں انہوں نے جو شرعی جو ہجری تاریخ ہے اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق فطرت سے ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے ابھی کیسے دیکھو کیا لکھتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں التاریخ العربی عنوان باندھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات کہی کہ من اول یوم یعنی اس مسجد میں نماز پڑھو آپ جو کہ اول دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی اور اول دن کون سا تھا وہ ہجرت کا واقعہ تھا وہ ہجرت کا واقعہ تھا نا وہ اول یوم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے آئے تھے جو مدینے میں جانے سے پہلے نماز پڑھے گویا کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے کا قصہ ہے وہ تو کہا کہ اول یوم کہلایا وہ تو گویا کہ ہجرت کی طرف اشارہ تھا وہ ہجرت کی طرف کوئی خاص ایک دن یعنی مسجد قباء جس دن بنائی گئی اس دن اشارہ کرنا مقصود ہے نہیں ان دنوں کو بنانا مقصود ہے جیسے ہم بولتے ہیں اسی دن میں آپ سے کہا تھا تو اسی ایک دن مسئلہ نہیں ہوتا ہے شروع سے میں آپ کو یہ بات کہتے آ رہا ہوں وہ مطلب ہی ہوتا ہے تو اس تعلق سے یہ کہتے ہیں دیکھیے بڑی اچھی بات ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو پہلا دن کہا یہ کوئی ایگزیکٹ پہلا دن نہیں ہے بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہجرت کا جو قصہ ہے وہ بتلانا مقصود ہے وَلَا أَضَافَهُ إِلَى شَيْءٍ فِي اللَّفْظِ الظَّاهِرِ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ أُضِيفَ إِلَى شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ صِحَّةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ مَعَ عُمَرَ حِينَ شَاوَرَهُمْ فِي التَّأْرِيخِ فَاتَّفَقَ رَأْيُهُمْ أن يكون التاريخ من عام الهجرة لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام والذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأسس المساجد وعبد الله آمنا كما يحب فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه وتعالى یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد کی بنیاد کب بنائی گئی ہجرت کے بعد اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اور صحابہ کا تاریخ شروع کرنے کے لیے ہجرت کے قصے کو بنیاد بنانا یہ گویا کہ اس آیت سے انہوں نے مانا لیا تھا اس آیت سے انہوں نے مانا لیا تھا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد کا جو منافقوں کی مسجد تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کس سے کیا اور بنیاد کس کو بنائی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے قصے کو اول یوم کہہ کر تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ چونکہ اعلم الناس و افقہ الناس سب سے زیادہ علم رکھنے والے سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور قرآن کے معنی کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ ہیں تو صحابہ کا یہ علم میں یہ سب ساری چیزیں تھیں ساری آیتیں تھیں سارے قصے تھے تو ہجرت کا جو انہوں نے بنیاد بنا کر جو تاریخ شروع کی ایک ایسے ہی نہیں بلکہ وہ قرآن کی ان کی گہرائی تھی وہ قرآن کے معنی کو گہرائی سے سمجھنا تھا ان کا کہ جس کی وجہ سے ہجرت کو انہوں نے بنیاد بنائی آپ اس پوائنٹ کو سمجھے کہ دوبارہ کہنا اچھی طرح سمجھ گئے امام سہیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کیا وہاں پر لیکن اول یوم کہہ کر کے ہجرت کے قصے کو بنیاد بنایا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس وقت سے اسلام بالکل جو ہے عام ہوا پہلا اسلام کو قوت ملی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اور پورے صحابہ کا اپنی تاریخ شروع کرنے کے لیے ہجرت کی تاریخ ہجرت کو بنیاد بنانا یہ گویا کہ قرآن کی گہرائی کے ساتھ ان کا سمجھنا ہے اس لیے کہ ہمارا منہج کیا ہے صحابہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ گہرائی سے سمجھنے والے اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے سب سے زیادہ اس کی فقاہت اس کی سمجھ رکھنے والے اور ان کا یہ ہجرت کی تاریخ کو ہجرت کو بنیاد بنا کر اپنی تاریخ شروع کرنا یہ اچانک ایسے ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی سے جو تعلق تھا قرآن مجید کا جو گہرائی سے سمجھ رہے تھے اس کی وہ بنیاد تھی جس کو رکھ کر کے انہوں نے کہا کہ ہجرت کو ہم اپنا واقعہ بنائیں ہجرت کو ہم اپنی تاریخ بنائیں اچھی طرح سمجھ کے بات کی بالکل کتنی گہری باتیں دیکھیے ہاں اس کے بعد کیا بولتے ہیں أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآن فإن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا من الآية فهو الظن بأفهامهم فهو أعلم الناس بكتاب الله
وتأويله وأفهمهم بما في القرآن من إشارات وإفصاح وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهاد. بلکہ یہاں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک اور بڑی گہری بات کہتے ہیں، اگر صحابہ کا ایک اور بنیادی بات کہتے ہیں، دوبارہ بولیں گے، اصل چیز سمجھنا ہے، وہ چیز ہے ہمارا کیمرہ نہیں، آپ بھی سمجھنا ہے اصل چیز کیا ہے. یہاں ایک اور بات کہتے ہیں صحابہ کا، یہ کیا کہتے ہیں امام سہیل رحمہ اللہ، اگر ہم صحابہ کی زندگی میں غور کریں اور صحابہ اپنی زندگی میں اجتہاد بھی اگر کرتے ہیں، یعنی کوئی فتویٰ دیتے ہیں اپنی رائے سے، تو تب بھی اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو ان کی رائے قرآن مجید کے معنی سے، احادیث سے ہٹی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی. وہ